پیش کرنے کے لیے، جن کا عنوان ہے قرآن سے بڑھتی ہوئی مسلمانوں کی دوری۔ اس عنوان پر خطاب کرنے کے لیے میں حافظ مصدق بن موسیٰ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن مجید سے مسلمانوں کی دوری اس عنوان پر بنا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ محترم سامعین، اساتذہ کرام، دوستوں، ساتھیوں اور مردانہ سے میری ماں بہن، آج کے اس بابرکت محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن مجید سے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی دنیا۔ محترم سامعین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل کتاب ہے اور آخری کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ذکر قرآن مجید نازل کیا اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو 1400 سال پہلے قرآن تھا، آج بھی حرف بحرف وہی قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے باعث ہدایت ہے اور اس میں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر قرآن مجید کو ھدی للناس سے تعبیر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا انسان ہو اور وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اور وہ بھی کیسی ہدایت؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت کر دی، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ۔ محترم سامعین، قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا بھی تعلق اس کتاب سے ہو گیا وہ تمام لوگوں میں ممتاز ہو گیا۔ چنانچہ وہ فرشتہ جو اس کتاب کو لے کر آیا، وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں افضل، قرآن نے اسے روح الامین کا خطاب دے دیا۔ یہ قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں میں سے افضل، قرآن نے اسے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا خطاب دے دیا۔ یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں میں سے افضل، قرآن نے اسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہہ کر اس کی عظمت کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں میں افضل، قرآن نے اسے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کا خطاب دے دیا۔ یہ قرآن جس امت پر نازل ہوا وہ امت تمام امتوں میں سے افضل، قرآن نے اسے كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کہہ کر خیر امت کا خطاب دے دیا۔ لیکن افسوس، اتنی ساری فضیلتیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہونے کے باوجود آج مسلمانوں نے قرآن مجید کو صرف سجاوٹ کے لیے رکھ دیا ہے اور اسے بے فائدہ سمجھ گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ وہ قرآن ہے جو ایسا راستہ سکھاتا ہے جو بہت سیدھا ہے۔ قرآن کے سارے فوائد ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی آج مسلمانوں نے قرآن
اختیار کر رکھی ہے. حالانکہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر اس کائنات کے اندر کوئی ایسی کتاب ہے جس میں پورے طور پر انسانی زندگی کا نظام اور طور طریقہ موجود ہو تو میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے. کیا قرآن مجید کو صرف زبان سے پڑھ لینا کافی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو صرف اس لیے نازل کیا تھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہدی للناس یعنی تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا تھا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ. قرآن مجید سے دوری کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کتنے ہی سارے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے. آج نہ تو مسلمان اپنے آپ کو کتاب اللہ پر چلانے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے اور نہ ہی اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب دلاتا ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. یہی وجہ ہے کہ کل جن گھروں میں قرآن تعلیمات قرآن آیات کی آواز گونجا کرتی تھی آج انہی گھروں سے فلمیں اور گانوں کی آواز آتی ہے. آج مسلمانوں کو قرآن مجید سے دور دیکھتے ہوئے آنکھیں آنسو سے بھر جاتی ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ پڑھتے ہیں واقعی الصلاۃ کہ نماز قائم کرو مگر نماز سے بھی غافل رہتے ہیں. لوگ وآتوا الزکاۃ پڑھتے ہیں کہ زکات ادا کرو مگر زکات دینے میں بخیلی بھی کرتے ہیں. یہی نہیں کہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے باوجود شرک اور قبر پرستی کے دلدل میں دھستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حالانکہ قرآن مجید نے لا تشرکوا باللہ کہہ کر شرک کو حرام قرار دیا تھا، پھر بھی آج بہت سارے لوگ شرک کرتے ہیں. قرآن مجید نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہہ کر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تعریف دی تھی. مگر آج کتنے ہی ایسے والدین ہیں جو اپنے اولاد کے اس نے سلوک سے محروم رہ گئے ہیں. قرآن میں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا یعنی کوئی کسی کی غیبت نہ کرے یہ کہہ کر معاشرے کو امن و سکون کا حکم دیا تھا، مگر آج معاشرہ غیبت اور چغلی میں جھلستا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حالت زندگی کو بھلا دیا ہے کہ کس قدر وہ قرآن مجید سے تعلق رکھتے تھے. چنانچہ جب قرآن میں کوئی آیت معلوم ہوتی اور اس میں کوئی حکم ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی جانیں قربان کر دیتے. جب قرآن نے اعلان کیا کہ واقعی الصلاۃ کہ نماز قائم کرو تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. جب قرآن نے اعلان کیا وآتوا الزکاۃ تو سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مالوں کا انبار لگ گیا. جب قرآن نے اعلان کیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه کہ شراب جوا بھوک تھان اور باسی گندے شیطانی کام ہے اس سے پرہیز کرو. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے شراب سے بھرے ہوئے مٹکے پھوڑ دیے اور مدینے کی گلیوں میں شراب پہننے لگی. مگر آج ہماری حالت اس سے برعکس ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے بے شمار لوگوں کی زندگی کو بدل دیا. چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ آیت سنی جو ان کی بہن نے پڑھ کر سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ لا الہ الا اللہ کہنے پر مجبور ہو گئے. جب جنوں کی جماعت نے قرآن کو سنا تو وہ اسلام قبول کیے بغیر رہ نہ سکے. قرآن میں اسلام نقشہ یہ کیا ہے قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ جنوں کی جماعت نے اسے سنا تو اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. لیکن افسوس
ہم نے اسلام کے محبوب کلمے کو پڑھا، مسلم اپنے پیشانی پر مسلم ہونے کا لیبل لگا دیا، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن ہمارے اعمال و اخلاق اس قرآن مجید سے بالکل الگ ہے۔ حالانکہ جب قرآن نے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما کہہ کر چوری کرنے سے منع کیا، جب قرآن نے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کا پیغام دے کر ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھانے سے منع کیا، جب قرآن نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، یعنی رسول جو دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا حکم دیا۔ مگر آج ہم نے ان میں سے کتنے کو اپنایا؟ ایک کو اپنایا تو دوسرے کو چھوڑ دیا۔ غور کیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب بے شک میری اس امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو اس وقت ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اس وقت ہماری حالت تو خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ کی طرح ہوگی۔ قرآن مجید سے دوری اختیار کرنے اور اس کی تلاوت نہ کرنے اور اس کے معنی مفہوم کا نہ سمجھنے کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگ ذلت و رسوائی میں ہیں۔ جس قرآن نے ہمیں دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھایا ہم نے اسی کو بھلا دیا ہے۔ اس لیے جب تک ہم قرآن کے معنی کو نہیں سمجھیں گے ہم اپنی زندگی کو نہیں بدل پائیں گے۔ آخر میں اپنی بات کو ایک شعر سے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ شاعر نے کیا ہی خود کہا ہے، وہ معزز تھے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خاک ہوئے نبی کے گناہ ہو کر۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا